فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں زنداں سے پرے رنگ چمن، جو کہ یادداشتیں ہیں رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی کی۔ یادداشت تحریر کی ہے محمد علی آذرشب نے، ترجمہ کیا ہے گروہ مترجمین نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 125 پر 8واں باب شروع ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے سرخ قلعہ، اور اگلے صفحے پر 127 صفحے پر عنوان ہے تنظیمی سرگرمیاں۔ بہار 1383 کے آخری ایام میں میری پہلی گرفتاری ہوئی اور اسی سال موسم سرما میں دوسری بار گرفتار ہو گیا۔ یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے ساتھ شروع ہونے والی تنظیمی سرگرمیوں کا تذکرہ کرتا چلوں، کیونکہ ان سرگرمیوں کا اس گرفتاری سے تعلق ہے۔ قم میں سال سے 1.5 سال تک کے قیام کے دوران ہم نے انقلابی تحریک کے ابتدائی ایام ہی میں بعض تنظیموں کی بنیاد رکھی، جن میں سے بعض ایک ہی وقت میں اور بعض مختلف اوقات میں سرگرم رہے۔ قم کے علاوہ ایک گروہ جس میں علماء کی بڑی تعداد شامل تھی، یہ وہی گروہ ہے جو اس وقت قم میں جامع مدرسین کے نام سے معروف ہے۔ 11 افراد پر مشتمل ایک اور گروہ جس میں بندہ حقیر اور ہاشمی رفسنجانی، میرے بھائی سید محمد، مصباح یزدی جو اس گروہ کے کاتب تھے، امینی، مشکینی، منتظری، قدوسی، آذری، قمی، ربانی شیرازی اور حائری تہرانی شامل تھے۔ یہ اس وقت قم کا سب سے اہم انقلابی گروہ تھا، جس نے بلند اہداف کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی، اور یہ گروہ کئی سال تک متحرک رہا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جس کے ارکان میں سابقہ گروہ کے کچھ افراد کے علاوہ شیخ ربانی املشی اور شیخ علی اصغر مروارید بھی شامل تھے۔ اس گروہ کا مقصد تبلیغی امور میں عملی فیصلہ کرنا اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت افراد کو شہروں میں تقسیم کرنا تھا، تاکہ قیام خرداد کے بعد آنے والے ماہ مبارک رمضان کی تقاریر میں حکومت کو ان مظالم پر رسوا کر سکیں جو اس نے قم کی عوام پر ڈھائے تھے۔ اس تقسیم کے نتیجے میں نے زاہدان جانے کا فیصلہ کیا، جہاں مجھے قید کر لیا گیا، اور یہ میری دوسری گرفتاری تھی۔ صفحہ نمبر 128 ہے، زاہدان کے راستے کے اسٹیشنز۔ زاہدان جانے کے فیصلے کے بعد میں نے قرآن مجید سے استخارہ کیا تو یہ آیت نکلی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 48۔ بے شک انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنے کی کوشش کی تھی اور تمہارے امور کو الٹ پلٹ کر دینا چاہا تھا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور امر خدا واضح ہو گیا، اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کر رہے تھے۔ صفحے کے آغاز میں جب دیکھا تو اس میں جملہ قلبو کا تھا۔ اس آیت سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ زاہدان والی ذمہ داری کافی مشکل ہوگی، اگرچہ خدا کی مشیت سے انجام کامیابی میں ہی ہوگا۔ آخر میں وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ میں زاہدان میں کسی کو نہیں جانتا تھا، صرف اتنا معلوم تھا کہ اس علاقے میں شیخ کفہمی نامی ایک معروف عالم دین ہے۔ میں نے مشہد میں موجود آیت اللہ سید میلانی کو خط لکھا، جن میں ان سے درخواست کی کہ وہ میرے بارے میں شیخ کفہمی کو ایک خط لکھ دیں، جس میں میرا تعارف کرواتے ہوئے وہاں کے حالات کے پیش نظر تعاون کی سفارش کریں۔
سید میلانی کا شمار ان دنوں ایران کے صف اول کے بزرگ علماء اور مراجع تقلید میں ہوتا تھا۔ وہ مشہد مقدس میں رہائش پذیر تھے، مجھ پر بہت مہربان اور میرے ساتھ خاص محبت رکھتے تھے، اور اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ زائدان میں میری ذمہ داری ایک جہادی کام کی ادائیگی ہے۔ میں نے ایک کٹھن دن میں قم چھوڑا۔ مجھے کچھ ساتھیوں سمیت کسی واقعے کی بنا پر قم سے نکالا گیا تھا جو مجھے ابھی صحیح طرح سے یاد نہیں۔ ہم لوگ مدرسہ خان کے تہہ خانے کے عقبی دروازے سے باہر نکلے۔ میں اسی بس میں سوار ہوا جس کی تمام سواریاں تبلیغ پر جانے والے دینی طلاب اور علماء پر مشتمل تھی۔ بس قم سے کرمان کی طرف روانہ ہوئی جو اس کا آخری اسٹاپ تھا۔ قم سے کرمان کا فاصلہ 1000 کلومیٹر ہے۔ بس کے اندر 30 سے زیادہ مبلغین تھے جو راستے میں مختلف دیہاتوں اور شہروں میں یک کے بعد دیگرے اترتے چلے گئے، یہاں تک کہ مجھے یاد ہے بس میں سوار افراد میں شیخ جعفر سبحانی بھی تھے۔ بس جب اصفہان پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ چونکہ ڈرائیور اور سواریوں کے لیے استراحت ضروری تھی، لہٰذا ہم نے تمام افراد کے لیے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا جہاں ایک خوبصورت رات گزاری۔ اس رات ہمارے درمیان تبلیغی امور، مشکلات اور اہداف جیسے موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ اسی طرح کی نشستیں ہماری پسندیدہ ترین گھڑیوں میں سے تھیں۔ جب ہم یزد پہنچے تو وہاں اچانک ہماری ملاقات شیخ صدوقی سے ہو گئی جو اس وقت یزد کے معروف علماء میں سے تھے اور بعد میں انقلاب اسلامی کی ایک اہم شخصیت قرار پائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے شدید محبت تھی۔ آپ مسجد کے محراب میں منافقین کے ایک گروہ کے ہاتھوں اس وقت شہید ہوئے جب آپ کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ یہ 1983 کا واقعہ ہے جب ہم کرمان پہنچے جہاں بس سواریوں سے خالی ہو گئی۔ مجھے اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے دوسری بس کے ذریعے کرمان سے زائدان جانا تھا جو 500 کلومیٹر سے زائد کی مسافت تھی۔ کرمان میں میرے کچھ صمیمی دوست تھے جنہوں نے مجھے وہاں چند دن رکنے پر مجبور کیا۔ ان میں سے ایک شیخ جواد حجتی کرمانی تھے جو ہمارے ساتھ علامہ طباطبائی کے پاس ابن سینا کی کتاب الشفا پڑھتے تھے، اور دوسرے سید کمال شیرازی۔ دونوں نے قم کے پرآشوب حالات کے بعد اس شہر کو چھوڑا تھا۔ شیخ جواد کا آبائی وطن کرمان ہی تھا، جبکہ سید کمال نے میرے پہنچنے سے 2 ماہ قبل وہاں سکونت اختیار کی اور وہیں شادی کی۔ کرمان میں علمی اور جہادی دوستوں کے ہاں 3 دن مقیم رہا جو میری زندگی کے خوبصورت ترین ایام میں سے تھے۔ مجھے تیسرے دن اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کرمان سے زاہدان کے لیے نکلنا تھا اور وقت کافی گزر چکا تھا۔ انسان کے لیے ایسی صحبت کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے جس سے وہ کئی دنوں تک مانوس رہ چکا ہو اور جسمانی سکون اور روحانی لذت پائی ہو۔ خاص طور پر میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ میں کرمان سے اکیلے ایک ایسی جگہ جا رہا تھا جہاں پہلے سے میری کوئی آشنائی نہیں تھی، ایک ایسی نامعلوم منزل جس کے انجام سے میں ناواقف تھا۔ دوستوں سے جدائی کے وقت میرا دل غم سے نڈھال تھا۔ آج بھی جب ان غمگین لمحات کو یاد کرتا ہوں تو پھر سے افسردگی چھا جاتی ہے۔ رات کے وقت بس زاہدان کی طرف روانہ ہوئی اور فجر کے وقت ہم زاہدان پہنچ گئے۔ میں نے ایک راہگیر سے شہر کی جامع مسجد کا پتہ پوچھا۔ اس نے مجھے شیخ کفیمی کی مسجد کا پتہ بتایا تو میں اس طرف چل پڑا۔ اس مسجد کے صحن میں کچھ کمرے تھے جنہیں شیخ نے باہر سے آنے والے مبلغین کی رہائش کے لیے بنا رکھا تھا۔ میں نے ایک کمرے میں اپنا بیگ رکھا اور شیخ کفیمی کے گھر کا پوچھ کر ان کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جب دروازہ کھلا تو پہلی دفعہ ایک 50 سالہ بارعب، بلند قد، بھرے جسم، لمبی داڑھی، سفید عمامے اور چوڑی پیشانی والے شخص کو اپنے سامنے پایا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور خوش ہوئے اور خوبصورت جملوں کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا۔ بعد ازاں علم ہوا کہ وہ زاہدان کی باہیبت اور اہم شخصیت ہیں۔ مجھے کہنے لگے، سید میلانی نے مجھے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے آپ کے بارے میں سفارش کی ہے، اور اس خط کے ساتھ ایک مخصوص خط آپ کے نام بھی ہے۔ سید میلانی کا میرے نام مخصوص خط ایک خاص معنی رکھتا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ سید مجھے اور میری ذمہ داریوں کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، اور اس خط کے ذریعے وہ شیخ کفیمی پر اس بات
امر کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ سید میلانی ایک عالم، عارف اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک عظیم انسان تھے۔ شیخ کفیمی بھی معاشرتی اخلاقیات کے حامل تھے۔ آپ زاہدان کے دینی امور چلانے کا اچھا خاصا تجربہ رکھتے تھے۔ میں نے شیخ کفیمی سے سید میلانی کا خط وصول کیا، جس میں انہوں نے اپنے خوش خطی میں یہ جملہ لکھا تھا: میں آپ کے لیے زاہدان میں نیک تمناؤں کا خواہش مند ہوں۔ صفحہ نمبر 131 ہے۔ عنوان ہے درباری مولوی۔ شیخ کفیمی نے دیر سے پہنچنے کا شکوہ کیا کیونکہ معمول کے مطابق مبلغ کو ماہ رمضان سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے تاکہ پہلے ہی اس کا پروگرام ترتیب دیا جا سکے، جبکہ میں ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پہنچا تھا۔ انہوں نے کہا مسجد دن رات آپ کے اختیار میں ہے، لیکن مشہد سے ایک مولانا بھی آئے ہیں، وہ بھی تقریر کیا کریں گے۔ میں اس مولانا کو جانتا تھا، وہ درباری ملا تھا۔ اس نے شاہ کی طرف سے پیش کردہ 6 نکات کی حمایت کی تھی اور ان نکات کے مخالفین پر شدید اعتراض کرتا تھا۔ یہ بات سن کر میں چونک گیا اور شیخ کفیمی سے کہا آپ کو چاہیے کہ اسے اہمیت نہ دیں اور اسے تقریر کرنے سے روکیں۔ ہم انہی باتوں میں مصروف تھے کہ وہ مولانا داخل ہوا۔ شیخ کفیمی کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے اور اس پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شیخ کفیمی کے بعد میری اس بے اعتنائی کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے تھے۔ یہ مولانا ایک چاپلوس شخص تھا۔ جو ہی داخل ہوا تو ظاہری نرم خوئی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے سلام کیا۔ اس کی حرکتیں اس کی چاپلوسی کا پتہ دے رہی تھیں۔ میں نے سرد مہری کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ میں نے فوراً موضوع گفتگو کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ دیا اور محفل پر غالب آ گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ میں اس وقت نوجوان تھا اور یہ مولانا پرائمری اسکول میں ہمیں ترانے سکھاتا تھا۔ شیخ کفیمی نے بعد میں مجھے بتایا کہ وہ اس شخص کو بلانے پر مجبور تھے کیونکہ زاہدان میں حکومت سے مربوط کچھ لوگ اس کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ ان لوگوں نے شیخ کفیمی پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس مولانا کو اپنی مسجد میں دعوت دیں۔ شیخ کفیمی کی مسجد میں اس شہر میں واحد شیعہ مسجد تھی اور شیعہ وہاں اقلیت میں تھے۔ صفحہ نمبر 132 ہے۔ عنوان ہے ام ہاشم اور ام قاسم۔ شیخ کفیمی کا اصرار تھا کہ میں ان کے گھر قیام کروں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی 2 بیویاں ہیں جن میں سے ہر ایک الگ گھر میں رہتی ہے۔ دونوں گھر ایک جیسے اور ساتھ ساتھ تھے اور وہ ان دونوں کے ساتھ مکمل طور پر عدالت سے پیش آتے تھے۔ ان دونوں کا گھروں میں منظم انداز سے آنا جانا تھا۔ وہ پہلے گھر میں ایک مقررہ وقت پر داخل ہوتے اور اگلے دن اسی وقت دوسرے گھر میں جاتے تھے۔ دونوں گھروں میں مکمل برابری کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ خدا نے بھی چاہا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے وہ دونوں گھروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ خدا نے انہیں پہلی زوجہ سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی اور دوسری زوجہ سے بھی 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں، نہ کم نہ زیادہ۔ شیخ کفیمی نے ہر گھر کا نام اس زوجہ کے بڑے بیٹے کے نام سے رکھا تھا۔ ایک گھر کا نام ام ہاشم کا گھر، دوسرے کا نام ام قاسم کا گھر تھا۔ ہم پہلے گھر والوں کو ہاشم کا خاندان اور دوسرے گھر والوں کو قاسم کا خاندان کہتے تھے۔ ان کے داماد بھی ان دونوں 2 گھروں کی نسبت سے پہچانے جاتے تھے۔ مثلاً سید عبادی جو اس وقت مشہد کے کامیاب اور ممتاز امام جمعہ ہیں، وہ ام قاسم کے داماد ہیں، اور شہید مزاری ام ہاشم کے داماد تھے جو بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ صفحہ نمبر 133 ہے۔ عنوان ہے حکومتی مبلغین۔ میں نے شیخ کفیمی کے گھر میں قیام کیا اور یہ طے پایا کہ ایک دن میرا خطاب ہوگا اور دوسرے دن اس مولانا کا۔ مجھے یہ تقسیم بالکل اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اسے قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر اس مولانا نے اپنی تقریر کا وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا کیونکہ وہ خود کو ایک ماہر خطیب سمجھتا تھا۔ اس نے کہا سید کی تقریر کے بعد بھی مجھے مختصر خطاب کا موقع دیا جائے۔ اس کی درخواست قبول کر لی گئی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا یہاں تک کہ 15 رمضان کی ظہر کا وقت آن پہنچا۔ جمعہ کا دن تھا اور مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ نماز کے بعد میں ممبر پر گیا اور اپنی تقریر میں دینی علماء کو موضوع گفتگو قرار دیا۔ میں نے کہا عالم دین کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ عالم جو
عالم دین کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ عالم جو اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے۔ اس مجلس میں اس اصلی موضوع کے لیے تمہید باندھ رہا تھا جس کی خاطر میں یہاں آیا تھا اور جسے 21 رمضان کو بیان کرنا تھا۔ 21 رمضان کو مساجد میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے کیونکہ یہ امیر المومنین کی شہادت اور عام تعطیل کا دن ہے۔ تمام لوگ اس دن مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں اپنی ذمہ داری نبھانے والے علماء کی تعریف کی اور ظالم و جابر حکومت کی خوشامد کرنے اور ان کے لیے کام کرنے والے علماء کے خلاف کھل کر بات کی۔ میں ایسے بات کر رہا تھا گویا حکومتی مبلغین میں سے کوئی فرضی شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اس سے مخاطب ہوں۔ میں اس فرضی شخص کے ساتھ سخت لب و لہجے میں مخاطب ہوا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خیانت اور ظالموں کی غلامی پر اس کی ملامت کی۔ وہ مولانا وہیں بیٹھا تھا اور شیخ کفیمی محراب میں اپنے مصلے پر تھے۔ میں نے انتہائی جرأت سے خطاب کیا۔ وہ تقریر میری بہترین تقریروں میں سے ایک تھی۔ پھر میں نے سید الشہداء علیہ السلام کے مصائب پڑھے اور منبر سے اتر آیا۔ اس سے پہلے لوگوں کا معمول تھا کہ وہ میری مجلس کے بعد اس مولانا کی تقریر سنتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے اور مجھے داد دیتے ہوئے اور تائید کرتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ میں وہاں سے نکلا اور لوگ بھی میرے ساتھ نکل آئے۔ میں معمول کے مطابق آرام کرنے کے لیے مسجد کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں نے اس مولانا کو دیکھا۔ وہ منبر کی پہلی سیڑھی پر کھڑا لوگوں سے صرف 10 منٹ کے لیے رکنے کی درخواست کر رہا تھا۔ وہ مسلسل درخواست کرتا رہا لیکن لوگوں نے اسے اہمیت نہ دی اور مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد میں تقریباً 50 لوگ ہی بچے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک شخص کو چیختے چلاتے اور لان تان کرتے سنا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شیخ کفیمی شیر کی طرح دھاڑ رہے تھے اور لوگ ان کے پیچھے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ میں اسی طرف دیکھتا رہا یہاں تک کہ چند لمحوں بعد وہ مولانا بھاری قدموں کے ساتھ مسجد سے نکلا۔ اس کے چہرے پر شکست اور مایوسی عیاں تھی۔ کچھ دیر بعد میرے پاس ایک ترکھان آیا جو اس مولانا کے دوستوں میں سے تھا۔ اس نے بتایا کہ مولانا نے کوئی ایسی بات کی جس نے شیخ کفیمی کو غضبناک کر دیا۔ شیخ کفیمی اپنی جگہ سے اٹھے اور لوگوں سے کہا، اس شخص کی بات سننا حرام ہے۔ شیخ کفیمی یہ کہہ کر مسجد سے نکلے اور لوگ بھی ان کے ساتھ نکل پڑے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس بد اخلاق انسان نے میرے بعد تقریر کی اور جن علماء کی میں نے تعریف کی تھی انہیں برا بھلا کہا اور لعن طعن کی۔ شیخ کفیمی نے اپنی شرعی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس کے موقف کی شدید مخالفت کی اور جو کرنا چاہیے تھا وہی کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس واقعے کے بعد زاہدان میں اس مولانا کا رہا سہا مقام بھی ختم ہو گیا۔ صفحہ نمبر 135 ہے اور عنوان ہے مجھے کس چیز سے ڈرا رہے ہو۔ میں اس دن مغرب کے وقت ایک مومن کے گھر افطاری پر مدعو تھا۔ افطار کے بعد میں رات کی مجلس کی تیاری کی خاطر اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے کسی کو مجھے پکارتے سنا۔ میں نے دروازہ کھولا تو صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک جوان کو پایا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، تم فلاں ہو؟ ہاں، پولیس کے سربراہ نے تمہیں طلب کیا ہے۔ کیوں؟ کوئی خاص بات نہیں، بس تم سے کچھ امور سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس طلب کیے جانے کا مطلب معلوم تھا۔ یہ کام تم لوگوں کی مصلحت میں نہیں۔ میں آج مجلس پڑھنے کے لیے مدعو ہوں۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا، خصوصاً آج مسجد میں رونما ہونے والے واقعے کے بعد۔ لیکن اس جوان نے کہا، پولیس کے سربراہ سے ملاقات ضروری ہے اور مجھے اختیار نہیں کہ آپ کو نہ لے کے جاؤں۔ میں مسجد سے نکلا تو دیکھا کہ پولیس اور فوج نے مسجد کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ میں جان گیا کہ ارباب اختیار سخت موقف اختیار کرنے پر سنجیدہ ہیں۔ مجھے مجبوراً اس جوان کے ساتھ پولیس کے سربراہ سے ملنے جانا پڑا۔ میں نے ایک قوی جسامت پولیس افسر کو دیکھا جو ایک وسیع اور شاندار ہال کے آخر میں بیٹھا تھا۔ یہ افسر ویسا نہیں تھا جیسا میں نے بیرجند میں دیکھا تھا۔ وہ ایک بڑی میز کے پیچھے برجمان تھا۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو کچھ لکھنے میں مشغول تھا۔ یہ ایک بناوٹی مشغولیت تھی جو عموماً آنے والے سے بے اعتنائی کا اظہار ہوتی ہے۔
وہ میرے اندر کمزوری کا احساس ایجاد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی اپنا سر اٹھایا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، لہٰذا میں اس کی اجازت کے بغیر کمرے میں موجود سب سے شاندار صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر مکمل بے اعتنائی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ امور میں مصروف کر لیا۔ افسر جان گیا کہ وہ مجھے نفسیاتی شکست دینے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، تم فلاں ہو؟ ہاں۔ تم لوگوں کو کیوں بھڑکاتے ہو؟ میں نہیں بلکہ تم لوگوں کو بھڑکاتے ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، گویا اسے اس جواب کی توقع نہ تھی۔ پوچھنے لگا، کیسے؟ میں نے جواب دیا، میں لوگوں کے لیے دینی مسائل اور شرعی احکام بیان کرتا ہوں، اس میں کیا بھڑکانا ہے؟ لیکن تم لوگ اپنے اس طرح کے کاموں سے لوگوں کو بھڑکاتے ہو۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمودار ہوئے۔ کہنے لگا، ہم لوگوں کو بھڑکانا نہیں چاہتے۔ تم نے اپنی تقریر میں شاہ کی اصلاحات پر تنقید کی ہے۔ میں نے کہا، آپ لوگوں کو جھوٹی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس شخص کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے اپنی گفتگو کے دوران کہا، ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں اور سید خمینی سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اپنی بات میں جھوٹا تھا اور مجھے دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدایا تیرا شکر، تو نے اس مغرور فوجی کو مجبور کر دیا کہ ایک جوان و فقیر طالب علم کے سامنے چاپلوسی کرے جو اس کی قید میں ہے۔ اس کی گفتگو میں نرمی آ گئے اور مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تمہاری بہت عمر پڑی ہے، تم اپنی جوانی کی ابتدا میں ہو، کیوں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہو اور اپنے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے ہو؟ اس طرح کی نصیحتیں عام طور پر مخاطب کو نرم کر دیتی ہیں، اور جب وہ نرم پڑ جاتا ہے تو اس سے سختی سے برتاؤ کرتے ہیں، پھر جو چاہتے ہیں اس سے لکھوا لیتے ہیں۔ اسی لیے ایسی نصیحتوں کا جواب پر اعتماد انداز میں دینا چاہیے جو نصیحت کرنے والے کی امیدوں پر پانی پھیر دے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے پہلے بھی بیرجند میں گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس افسر کے پاس لے گئے تھے۔ میں نے وہاں جو باتیں کہی تھی وہی تمہارے لیے دہرا رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنے کام پر مامور ہو اور میں اپنے کام پر مامور۔ مجھے اپنا دینی پیغام پہنچانا ہے اور تم وہ نافذ کر سکتے ہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر سکتے ہو اور میں نے خود کو شہادت کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، پھر تم مجھے کس چیز سے ڈراتے ہو؟ اس طرح کی بات کا اثر دنیا پرستوں پر بجلی گرنے کی مانند ہوتا ہے۔ یہ لوگ موت کے نام سے ڈرتے ہیں۔ یہ افسر جو اپنی جوانی کا عرصہ گزار چکا تھا، موت کے نام سے بھی ڈرتا تھا، اور اپنے سامنے ایک ایسے جوان کو جو اپنی عمر کے آغاز میں تھا یہ کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ میں نے خود کو موت کے لیے آمادہ کر رکھا ہے اور میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اس نے اپنا سر پھیر لیا اور محبوط اور شکست خوردہ دکھائی دیا۔ پھر اس نے اپنے اطمینان کو بحال کیا اور دوبارہ مجھ سے نرمی سے کہنے لگا، انشاءاللہ تمہارے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، تمہیں صرف یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ اس طرح کے کام دوبارہ انجام نہیں دو گے۔ تم ابھی ساتھ والے کمرے میں بعض سوالوں کے جواب دینے کے لیے چلے جاؤ۔ صفحہ نمبر ہے 138، عنوان ہے ساوک کے ساتھ میرا پہلا تجربہ۔ ساتھ والے کمرے میں تفتیشی افسر نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم نے ممبر پر کیا کہا؟ تم نے ایسا کیوں کہا؟ اس سے تمہاری کیا مراد تھی؟ تمام سوالات اس بات پر دلیل تھے کہ میں نے جو کچھ ممبر پر بیان کیا تھا وہ ان تک پہنچ چکا ہے۔ جب تفتیش ختم ہو گئی تو وہ لوگ مجھے ایک اور جگہ پر لے گئے۔ اس جگہ میں نے صرف کرخت چہرے والوں کو پایا۔ مجھے علم ہو گیا کہ یہ جگہ ساوک کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ زاہدان میں ساوک کا ہیڈ اس وقت ایک مشہور بدماش تھا۔ وہ پہلے مشہد میں اس منصب پر فائز تھا، پھر زاہدان منتقل ہو گیا اور پھر وہاں سے کرمان، جہاں وہ سنگین جرائم کا مرتکب ہوا اور انقلاب اسلامی کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں مجھے کچھ جوانوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے اچھی طرح میری تلاشی لی، میرا بٹوا کھولا، اس میں کچھ تصویریں نکالی اور جن کی تصویریں تھیں ان کے متعلق پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے توہین اور تمسخر کو نفسیاتی حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ میں نہ جھکا اور نہ ان کے سامنے کمزور پڑا اور نہ شکست تسلیم کی، البتہ بہت زیادہ درد اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 گھنٹے بعد مجھے باہر نکالا اور گاڑی میں سوار کیا اور شہر سے باہر لے گئے۔ موسم بہت سرد تھا اور فضا تاریک۔ یہ برس ان برسوں میں سے ایک تھا جب اس علاقے میں شدید سردی پڑتی
پڑی تھی، یہاں تک کہ زاہدان میں برف باری ہوئی تھی جہاں عام طور پر برف باری نہیں ہوتی۔ میں جان گیا کہ جس جگہ مجھے لائے ہیں وہ فوجی چھاؤنی ہے۔ مجھے حوالات میں ڈال دیا گیا۔ میرے وہاں لائے جانے پر فوجی حیران ہو گئے۔ وہ ایک دبلے سے جوان کو دیکھ رہے تھے جو کالے عمامے کے ساتھ اینک پہنے دینی علماء کے لباس میں ملبوس تھا۔ یہ تمام تر خصوصیات عام طور پر ہمدردی کے جذبات کو ابھارتی ہیں۔ سپاہی میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھے احترام سے سلام کیا۔ جیل کے انچارج نے جب یہ سب کچھ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گیا اور جلدی سے مجھے الگ جگہ لے گیا، لیکن وہ خود بھی میرے ساتھ مہربانی سے پیش آیا جو اس کے متاثر ہونے کی دلیل تھی۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جس میں بند ہیٹر پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دفعہ گیا اور پھر واپس آ گیا اور ہیٹر چلا کر مجھ سے نرمی سے پوچھا کون ہو تم، اور مجھ سے گپ شپ کرنے لگا۔ پھر کھانا لایا اور چلا گیا۔ پھر ایک مرتبہ دوبارہ آیا اور کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ہمارے درمیان دلچسپ باتیں شروع ہوئیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ تم ہی میں سے ہے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس نے خدا حافظی کی اور چلا گیا۔ یہاں گفتگو کے درمیان میں ایک بات بتاتا چلوں، میرا حلیہ تمام تر گرفتاریوں میں توجہ کا باعث بنتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی گرفتاری کے موقع پر جب میں چھاؤنی میں داخل ہوا اور ضروری کاغذی کارروائی کے لیے حوالات کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، اسی اثنا میں سامنے کی سیڑھیوں سے جنرل مین باشیان اترا جو اس وقت کے مشہور ترین جنرلوں میں سے تھا۔ دور سے اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھتے ہوئے قریب آنے لگا۔ جب نزدیک پہنچا تو مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے جواب دیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ملک کی مصلحت کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ اس نے میری فائل منگوائی، ورق گردانی شروع کی اور ساتھ ساتھ حیرت اور افسوس کے ساتھ سر ہلانے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا۔ پھر وہ چلا گیا۔ صفحہ نمبر 140 ہے اور عنوان ہے پہلا ہوائی سفر۔ بہرحال مجھے صبح سویرے ساوک کے ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا جہاں میں عصر کے وقت تک رہا۔ اس اثنا میں مجھ سے گھنٹوں تفتیش کی گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ تفتیشی افسر میرے بچپن کا دوست تھا۔ میں اس کے اور اس کے بھائیوں کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتا تھا۔ اس کے والد اور اس کے خاندان کے بعض افراد علماء اور باعزت سعادات میں سے تھے۔ پھر وہ مجھے عصر کے وقت ہوائی اڈے پر لے آئے۔ مجھے 2 لوگوں کی ہمراہی میں ہوائی جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ ہوائی جہاز نے ایک ایسی منزل کی طرف پرواز شروع کی جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ بعد میں سمجھ گیا کہ ہم تہران جا رہے ہیں۔ یہ میرا پہلا ہوائی سفر تھا۔ اسی مناسبت سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد کسی کام کے سلسلے میں میرا پہلا ہوائی سفر زاہدان کی طرف تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک حکم نامے کے ساتھ بلوچستان بھیجا تھا۔ شیخ راشد بھی میرے ساتھ تھے۔ 1978 میں میرے ساتھ بلوچستان کے ایک شہر ایرین شہر میں شہر بدر تھے۔ پس میں ہوائی جہاز کے ذریعے تہران سے کرمان گیا۔ نظام جمہوریہ اسلامی ایران پر ریفرنڈم کے دن 31 مارچ 1979 میں کرمان پہنچا اور پھر وہاں سے زاہدان چلا گیا۔ ہوائی اڈے پر علاقے کے چند علماء اور مشائخ میرے استقبال کے لیے جمع تھے۔ میں نے وہاں پر انہیں بتایا کہ یہ وہی ہوائی اڈا ہے جہاں سے میں نے اپنی زندگی کے پہلے ہوائی سفر پر روانہ ہونا تھا اور اب انقلاب کی کامیابی کے بعد اسی ہوائی اڈے پر اپنے پہلے ہوائی سفر میں پہنچا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 141 اور عنوان ہے غزل کی کشتی۔ جب میں اس ہوائی جہاز پر سوار تھا جس میں مجھے گرفتار کر کے تہران لے جایا جا رہا تھا تو میں مختلف امور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس تحریک کے مستقبل کے بارے میں، اس کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اپنے والد کے بارے میں۔ ان کی بینائی سیاہ موتیا کے باعث ختم ہونے کو تھی اور انہیں تہران میں علاج جاری رکھنے کے لیے میری ضرورت تھی، اور اپنے مستقبل کے بارے میں
जो इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने इन उमूर के बारे में सोचना छोड़ दिया जिनका अंजाम सिर्फ खुदा जानता था। मैंने मैगज़ीन उठा लिया और गर्दानी शुरू कर दी। मेरी नज़र एक गज़ल पर पड़ी जो मुझे पसंद आई। मेरी आदत ये थी कि अच्छे अशार को एक ख़ास डायरी में लिख लेता था। इस डायरी का नाम मैंने गज़ल की कश्ती रखा हुआ था। मैंने देखा कि मेरे साथ बैठे हुए सिपाही झांक कर मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। वो देखते रहे और मैं इनके फजूल काम की तरफ तवज्जो किए बगैर लिखता रहा। शेर लिखने के बाद मैंने नीचे ये जुमला लिखा, मैंने ये अशार जाहिदान से नामालूम मंजिल की तरफ जाते हुए जहाज में लिखे और 2 लोग मेरे हमरा थे जो बड़े खुश अखलाक थे। इस जुमले ने इन दोनों पर बहुत असर छोड़ा। जहाज रात के वक्त तेहरान की फ़ज़ा में पहुंचा। शहर की रोशनियां मंजर को दिलकश बना रही थी। मैंने देखा कि वो दोनों सिपाही शहर तेहरान का मंजर देखकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं और दारुल हुकूमत पहुंचने पर मसरूर हैं। ख़ास तौर पर इनमें से एक कुछ ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है। मैंने इससे कहा, मैं अपनी कदर कीमत जानता हूँ, तुम मेरी वजह से जहाज़ से तेहरान आए हो। अगर मेरी जगह कोई दूसरा कैदी होता तो तुम्हें गाड़ी के साथ खाश यानी सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान का एक शहर जो ताफ्तान की पहाड़ियों के नज़दीक वाक़ है भेजा जाता और तुम अपनी रात सहरा और बियाबानों में गुजारते, जबकि इस वक्त तुम तेहरान में खूबसूरत रात गुजार रहे हो। वो खिलकर हंसा और जो इसकी गहरी खुशी और मुसरत को अया कर रही थी।